الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لدينه وشرفنا ذرية رسالته وعرفنا ولاية وليه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد سلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا وهو الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وأصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا حضركم الموت إن ترك خيرا الوصية بلند الصلوات تمام تعریفیں ہیں اس لم یزل اور لا یزال ذات کبریا کے لیے کہ جس نے اپنی توحید کو پہنچانے کے لیے ایسے خانوادے کا انتخاب کیا جس گھر کا ہر فرد محمد نظر آتا ہے سید آپ کو سلامت رکھے جو ہاتھ اٹھے ہیں شہزادی انہیں کسی منافق کے سامنے سائل بننے کی توفیق نہ دے التماس کر رہا ہوں کہ وہ ذات کہ جس نے اپنی وحدت کو پہنچانے کا ذمہ خانوادہ مصطفیٰ کو ودیت کیا ان کے ذمے لگایا اور اس خانوادے نے اللہ کی توحید کو ایسے معاشرے میں اس انداز میں پہنچایا کہ نا نظر آنے والے کو عرب کا وحشی معاشرہ ماننے پر مجبور ہو گیا سلامت رہیے گا سیدہ کونین آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے ذکر ہے صاحب العصر کا اور وقت ہے عصر کا سیدہ آپ کو سلامت رکھے وقت ہے کہ ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلا جا رہا ہے ذکر ان کا ہے کہ جن کی کائنات کے ایک ایک دقیقے پر ایک ایک لمحے پر ایک ایک ساعت پر نظر ہے جن کا ذکر ہے وہ ایسے ہیں کہ وہ حاضر بھی ہیں وہ ناظر بھی ہیں آپ کو سلامت رکھے بس حدیث قدسی میں ارشاد فرما دیا میرے مصطفیٰ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان عرفا میرے حبیب میں تو چھپا ہوا تھا میرے مصطفیٰ میں چھپا ہوا کنز خزانہ تھا فاحببت میں نے چاہا یہ چاہت میری تھی کہ میں جانا جاؤں میرے حبیب جس معاشرے میں تجھے بھیج رہا ہوں وہ معاشرہ عادی ہے اپنے بتوں کو سامنے رکھ کے پوجا کرنے کا میرے حبیب جب تو ان کو بتائے گا خدا ایک ہے اس ایک کی عبادت کرو وہ پوچھیں گے وہ کہاں پہ ہے تو کہے گا وہ ہر جگہ موجود ہے وہ پوچھیں گے وہ کیسا ہے وہ پوچھیں گے وہ کیسا ہے تو کہے گا وہ نظر نہیں آ سکتا وہ کہیں گے کیا چھوا جا سکتا ہے تو کہے گا نہیں اور جو معاشرہ سامنے بتوں کو رکھ کے پوجا کرنے کا عادی ہے وہ تیرے لیے مشکلات کا سبب قرار دینے کی کوشش کرے گا میرے مصطفیٰ تو نے پریشان
میں گنجائش نہیں ہے. میرے پیچھے بہت ہی فاضل احباب تشریف فرما ہیں جو اپنی بہترین علمی صلاحیت کے مطابق آپ کو فضائل و مصائب آل محمد سنائیں گے. التماس یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن نے پکار کے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا عاہد حضرکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ. قبلہ خطاب ہے ایمان والوں سے. قرآن کا انداز خطابت یہ ہے جب ایمان والوں سے بات کرنا تھی نبی کا سہارا نہیں لیا. جب کافروں سے منکروں سے منافقوں سے بات کرنا تھی اس وقت کہا قل یا ایھا الکافرون. قل یا ایھا الکافرون. میرا حبیب تو ان کافروں سے کہہ دے قل یا ایھا المنافقون. میرا حبیب تو ان منافقوں سے کہہ دے. کیوں؟ میری شان وحدت کے خلاف ہے. میں ان ذلیلوں کے منہ نہیں لگنا چاہتا. یا علی ولی سلامت رہیے. میرے حبیب جب مومنوں میں سے کوئی مر رہا ہو اذا عہد حضرکم الموت ان ترک تو اسے چاہیے کہ جو خیر چھوڑ کے جا رہا ہے اس کی جانے سے پہلے وصیت کر کے جائے. ہم نے مصطفیٰ سے پوچھا دامن وقت میں گنجائش نہیں پھر کبھی آپ کی زیارتوں کا شرف حاصل ہوا تفصیل گزارشات پیش کروں گا. بس کل یہ نقاط دیتے ہوئے میں بس آپ کو سلام کر کے اجازت لے لوں گا. ہم نے مصطفیٰ سے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو اللہ نے حکم دیا ہے. میرے سامنے انتہائی علمی اور فہیم چہرے مودت آل محمد کے نشان سے سجی ہوئی پیشانیاں لے کے تشریف فرما ہے. التماس کرنا چاہ رہا ہوں مولا یہ جو ایمان والوں سے اللہ نے خطاب کیا یہ کیا ہے؟ یہ وصیت کس کی کرنی ہے؟ یہ وصیت ہے کیا؟ ہم تو سمجھتے ہیں 4 مکان 2 مربع رقبہ 10 کروڑ بینک بیلنس ہم تو اسے خیر سمجھ رہے ہیں. مصطفیٰ فرماتے ہیں تو نے سنا نہیں ہے ہر امت کے لیے کچھ نہ کچھ فتنہ ہوتا ہے. میری امت کے لیے زر بھی فتنہ ہے زمین بھی فتنہ ہے. شاید آپ کو سلامت رکھے سب مل کے. بس میں نے آپ کی سوچوں سے پہلے چھوڑ دینا ہے. اپنے فاضل دوستوں کو زحمت دینا مقصد نہیں ہے. مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے پوچھا سوال کیا ہم یہاں سے خان مسلمان سے سارا مجمع مل کے پہنچے در رسالت پر. یا رسول اللہ یہ وصیت کیا ہے؟ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا سن من موت بغیر وصیت ہی مات میتۃ جاہلیہ. جو بندہ وصیت کیے بغیر مر گیا وہ جہالت کی موت مر گیا. جو بندہ وصیت کیے بغیر مر گیا. قبلہ مرنا تو سب نے ہے نا. وصیت کیا ہے؟ مشورہ نہیں ہے حکم ہے. قرآن مشورہ نہیں دیتا. قبلہ قرآن کی 2 کیفیات ہیں. درمیانی کیفیت کوئی نہیں. ایک کیفیت ہے کرنے کا حکم ایک نہ کرنے کا حکم. ایک ہے کرنے کا حکم. میں بتاؤں کیا وما آتاکم الرسول فخذوہ. جو میرا رسول تجھے دے وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور جس سے روک دے آپ سلامت رہیے. سید آپ کی زبان سلامت رکھے. بزرگوں کا سایہ سلامت رہے. شاکرین کی زبان میں مولا تسیر اور عزت بخت میں اضافہ فرمائے. حاضر معظم التماس کر رہا ہوں. اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے کہا ہے کہ مرنے سے پہلے ہر مومن پر واجب ہے کہ مرنے سے پہلے وصیت کر کے جائے. ہم نے رسول کی ایک اور حدیث سنی من موت لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو بندہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ بھی جہالت کی موت مر گیا. وہ بھی جہالت
کی موت مر گیا. جو بندہ امام کے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی مر گیا, وہ جہالت کی موت مر گیا. اب یا رسول اللہ یہ وصیت کس کی کرنی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں مال بھی فتنہ, زمین بھی فتنہ, اولاد بھی فتنہ. اگر اولاد سے فتنہ نہیں چاہیے تو پھر اولاد کو بتا کے جانا کہ علی مستحب نہیں ہوتا, علی واجب ہوتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے سلامت رہیے. یا رسول اللہ یہ وصیت کس کی کرنی ہے؟ یہ خیر کی ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. ہم نے تو بڑی مشکل سے دولت جمع کی, رقبہ بنایا دائیں بائیں سے, بڑی مشکل سے رقبہ اکٹھا کیا, اولاد کے لیے چھوڑ کے جائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں فتنہ. یاد رکھنا فقط مسواک جیب میں رکھنا سنت نہیں, فقط مسواک جیب میں رکھنا سنت نہیں, ٹخنوں سے پانچے اٹھانا سنت نہیں. سنت یہ ہے جس جس سے محمد نے محبت کی ہے, جس جس سے قبلہ جس جس سے. بھئی سارا زمانہ مصطفیٰ کی نالائن پہ سجدہ ریز ہو, سنت نہیں ہو سکتا. سنت کیا ہے؟ جو عمل محمد نے کیا, ہائے ہائے جو عمل مصطفیٰ نے کیا وہ سنت ہے. اگر تو سنتوں کا تحفظ کرنا چاہتا ہے تو پھر حسین سے ویسے محبت کرنا جیسے رسول نے محبت کی ہے. بس بات مختصر وقت میں میکسیمم بات پہنچانا چاہ رہا ہوں. یا رسول اللہ یہ خیر کیا ہے؟ بھئی رسول اگر حکم دے رہے ہیں تو وصیت تو رسول پہ بھی واجب ہے نا. تو رسول سے پوچھیں آپ نے وصیت کیا کی؟ لفظ وہی ہے, وہاں ہے ان ترک حیا. جب ہم نے رسول سے پوچھا, رسول نے پکار کے کہا انی تارکن فیکم الثقلین. میں تم میں دو ہم وزن چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ ہے و عبرتی اہل بیتی, ایک اللہ کی کتاب ہے, ایک میری اہل بیت ہے. یاد رکھنا نمازوں کے غرور پہ آل محمد کو نہ چھوڑنا. چھٹا بادشاہ قبلہ چھٹا بادشاہ فرما رہا ہے جو بندہ نماز نہ پڑھے اور کہے میں آل محمد کا شیعہ ہوں, وہ بکواس کرتا ہے, وہ غلط کہتا ہے. میرا خطاب بزرگوں سے تو سبق سنانے والی بات ہے, نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں. خدا کی قسم میں مطمئن ہوا کہ نماز کی بات کئی اتنی آوازیں بلند ہوئی. ادروائز نماز کے نام پہ مجمعوں میں سہم آ جاتا ہے, آوازیں گلوں میں بند ہو جاتی ہیں. بلند صلوات پڑھیے اہل بیت محمد کے ساتھ. بس آپ سلامت رہیے, سیدہ کونین آپ کو سلامت رکھے. دامن وقت میں بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. التماس کرنا غاصب نہیں بننا چاہ رہا, اپنے وقت میں اپنی ڈیوٹی تمام کرنا چاہ رہا ہوں. التماس کیا کرنا چاہ رہا ہوں. چھٹا صادق فرماتا ہے خدا کی قسم یاد رکھنا فقط آل محمد کو نہیں ماننا بلکہ آل محمد کی ماننی ہے. سیدنا آپ کو سلامت رکھے. فقط آل محمد کو نہیں ماننا, آل محمد کو ویسے ماننا ہے جیسے آل محمد چاہتے ہیں. آل محمد چاہتے ہیں, مولا فرماتے ہیں اگر تم بازار سے گزرو
آل محمد کو ویسے ماننا ہے جیسے آل محمد چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے معیار مقرر نہیں کرنا۔ آپ اور میں کون ہیں معیار مقرر کرنے والے؟ معیار تو اس نے مقرر کر کے بھیجا ہے، معیار تو اس نے مقرر کر کے بھیجا ہے کہ یہ ایسے ہیں کہ ان کے نزدیک ریٹس آ نہیں سکتی، یہ ایسے ہیں کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہتے ہو وہی تو میں چاہتا ہوں، جو تم چاہتے ہو، جو تمہاری رضا ہے وہی تو میری مرضی ہے، جو تمہاری خواہش ہے وہی تو میری چاہت ہے۔ بس یاد رکھنا، آل محمد کو، خدا کی قسم، آل محمد کو چھٹے مولا کے دربار میں کسی نے کہا، مولا نے ایک جملہ اپنی حدیث بیان کی، مولا فرماتے ہیں الرجل قل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فلیقل علی ولی اللہ۔ اگر کوئی بندہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فلیقل، اسے چاہیے فوراً کہے، اسے چاہیے فوراً کہے۔ اب اگلا جملہ اپنی اپنی سیٹوں پر سنبھل کے بیٹھنا۔ ایک منکر مزاج بندہ مجمع سے اٹھ کے کہتا ہے یا علی، اگر کوئی بندہ علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو مولا فرماتے ہیں سن، اللہ اس کے اعمال سے توحید بھی لے لے گا، رسالت بھی لے لے گا۔ جس کے لیے میں نے ساری محنت کی ہے، بس ایک جملے میں، میرا بیٹا ہے، بھتیجا ہے میرا، دامن وقت میں گنجائش نہیں، مولا یہ خیر کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں قرآن فقط پڑھا نہ کرو، قرآن سمجھا بھی کرو۔ اگر قرآن سمجھ آ گیا تو عصمت زہرا سمجھ آ جائے گی، اگر قرآن سمجھ آ گیا تو عظمت علی سمجھ آ جائے گی۔ اچھا مولا پھر کیا کرے؟ کہاں سے یہ خیر ڈھونڈے؟ کہا قرآن کھولو، قرآن کی برگردانی کی۔ قرآن نے پکار کے کہا قالوا اتقوا اللہ ما انزل من ربکم قالوا خیرا۔ جب ہم نے صاحبان تقوی سے پوچھا یہ جو تم پہ نازل ہوا ہے یہ کیا ہے، ہائے ہائے، انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے خیر ہے۔ بھائی نجف جانے کا کس کس کا ارادہ ہے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے یہ میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ جب بندہ نجف پہنچتا ہے نا تو مولا کی ذریح اقدس کے سامنے قبلہ زیارت امیر المومنین پڑھتا ہے، مولا کی ذریح کی طرف اشارہ کر کے بندہ کہتا ہے کنت خیرا، کنت خیرا اولہ و آخرہ فصلہ و فرعہ ماوہ و ملجہ۔ اے خیر کی ابتدا اور انتہا علی، اے خیر کی جڑ اور فرع علی، اے خیر کا جمع کیا ہوا مال علی۔ دو خیر ہمیں ملے، ایک قرآن ہے ایک علی ہے۔ بندے پریشان ہو گئے، قرآن کی طرف چلیں یا علی کی طرف چلیں؟ میں نے کہا جہاں مشکل بنے تو امیر المومنین کے مولا سے پوچھو مولا آپ کیا کریں۔ مصطفیٰ نے کہا تھا القرآن ما علی و علی ما القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ آج انہیں معظم پتا چلا قرآن بھی خیر ہے، پتا چلا علی بھی خیر ہے، قرآن سامت خیر ہے، علی ناطق خیر ہے، بولنے والا خیر ہمیشہ سامت سے افضل ہوتا ہے۔ آپ پڑھو سرکار میری نوکری تمام ہوگی، سجدہ آپ کو سلامت رکھے، میری نوکری تمام ہو گئی، مخدومہ آپ کو عزت عطا فرمائے، بس التماس سے کر رہا ہوں آپ پڑھو آیت۔ آخری میری بات ہے، سگزادے کا حکم ہے، میرے بھائی افضال جعفری صاحب، ذاکرین عظام، یہ تو سجدہ کی قریبی ہے نا،
تھا. اب منبر کم ہے، وقت کم ہے، ذاکر زیادہ ہے. یہ تو شام والی سیدہ کی دعا کا نتیجہ ہے. اب پڑھو. آپ نے چھٹے مولا سے پوچھا مولا یہ خیر کیا ہے؟ خان مسلمان کی مجلس سے سارے مومن اٹھے، چھٹے بادشاہ کے دربار میں جا کے التجا کی مولا یہ بتائیے یہ خیر کیا ہے؟ پوری